بات کرتے ہیں برج اقرب کی۔ اقرب جس کو ہم اردو، عربی، فارسی میں کہتے ہیں اقرب، اور ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسکارپیو۔ اسکارپیو جو ہے، اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ مریخ ہے، مگر اس کو ہم جو 150 پونے 200 سال پہلے جو ایسٹرالوجی شروع ہوئی اس میں پلوٹو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پلوٹو بھی اس کا حاکم سیارہ ہے۔ اچھا، اس کا جو عرصہ ہے وہ 24 اکتوبر سے 22 نومبر تک کا عرصہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس عرصے میں جو بچے یا بچیاں اس دنیا میں آتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھیجتا ہے، ان کے ایک تو اس عرصے میں جو پیدا ہو رہے ہیں سمجھ لیجئے کہ وہ برج اقرب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان کے نام جب آپ نے رکھنے ہیں تو وہ آپ نے رکھنے ہیں زال سے، زے سے، زواد سے، اور اس کے بعد زوئے سے بھی رکھ سکتے ہیں، نون سے بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش کے ورڈز آپ دیکھ لیں، زیڈ ہے یا این ہے، اس کے ساتھ اگر آپ رکھتے ہیں تو بڑے اچھے نام جو ہیں یہ رہتے ہیں برج اقرب والوں کے لیے۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے اس ہفتے کی جو کیلکولیشن ہم نے کی۔ کاروباری جو افراد ہیں جو برج اقرب کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کے شراکتی معاہدات جو ہیں، یعنی پارٹنرشپ والے جو اگریمنٹس ہیں، وہ بہت سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ چانس یہ لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو آپ اگر اگنور کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے پرابلم کر سکتی ہے، تو لہٰذا اپنی چیزیں جو ہیں وہ دھیان میں، ایگریمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہیں جو بزنس والے لوگ ہیں، بزنس ایگریمنٹس جب کر رہے ہیں تو وہ دھیان سے کریں۔ زمین کی جو خریداری ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ اس ویک میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ ان دنوں تھوڑا سا مائل ہوتے ہوئے آپ کی طرف نظر آتے ہیں، ساتھ آپ کا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ روپیہ لگانے اور نئے ذرائع کے حصول کی کوشش اگر آپ کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس سے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو دن ہے یہ خاص طور پہ شکر کے دن ہیں آپ کے۔ اچانک اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ آپ ادا کریں، اور جتنا شکر ادا ہو سکتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کو جھٹلائیں اور کیسے شکر ادا کریں، آپ کے لیے یہ ویک جو ہے یہ ضروری ہے کہ ایکسٹرا شکر رب کا ادا کریں۔ اور یہ ہے کہ جو مثال کے طور پہ آپ کا اگر کوئی چیز گم گئی تھی، گھر میں ہی کہیں ادھر ادھر مس پلیس ہو گئی تھی، تو جس کی وجہ سے پریشانی تھی، کوئی ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں، کوئی سونا، کوئی زیور رکھا ہوا رکھ کے بھولے ہیں آپ، تو وہ اس ہفتے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کاروبار یا روزگار سے متعلق آپ کو کسی معاملے نے الجھن میں ڈال دیا ہے یا ڈالا ہوا تھا پچھلے ہفتے سے یا پچھلے مہینوں سے، تو وہ اس ویک میں اللہ تعالیٰ کافی حد تک کلیئرٹی آپ کو وہ دے دے گا انشاءاللہ۔ اور افواہوں یا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کو پریشانی تو ہوگی، مگر جو اٹھائی ہے آپ نے خاص طور پہ، مگر اب غور کریں، اس ہفتے میں آپ ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ وہ افواہیں ہیں۔ تو آپ ریالٹی کو دیکھیں، ریالٹی چیک دیں، جو سنی چیزیں آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، اور آپ کنفیوژن اور گھبراہٹ والی فیز سے باہر نکل جائیں گے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے یا نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کو نئے مواقع جو ہیں وہ میسر آ سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ لوگ آپ کی طرف ذرا مائل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں، کوئی نیا ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی دیکھیں۔ باقی معمولی نوعیت کی جو رکاوٹیں ہیں ان کے اوپر آپ کنٹرول کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی آنے والا جو ٹائم ہے وہ زیادہ جو ہے اس کے اندر چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہ پازیٹیو ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، پازیٹیو وائبس کو اٹریکٹ کرنا ہے، اس لیے پازیٹیو سوچنا ہے آپ نے۔ تمام جو افراد ہیں جن کا تعلق اقرب کے ساتھ ہے، وہ ان کے لیے بہتر یہ کہ اس
ویک میں جو بھی آپ کو سکسیسز مل رہی ہیں، ایک تو شکر کر کے ان کو مستحکم کریں، اور دوسرا یہ کریں کہ جو آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں یا جو آپ کے ساتھ حصہ ڈالتے ہیں آپ کی کامیابی کے اندر، ان کو بھی اکنالج کریں. ٹھیک ہے، ان کو پراپر طریقے سے اکنالج کریں. اور پھر ایک ریلیشن جو ہے آپ کا، ورکنگ ریلیشن جو ہے خاص طور پہ، وہ بڑا مضبوط اسٹیبلش ہوگا اس ویک کے اندر. اگر آپ اس طرح کی کوئی کوششیں کرتے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں، اگر آپ کرتے بھی ہیں، پلان کریں، تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے موافق ثابت ہوں گی انشاءاللہ. اب ہم بتاتے ہیں حضور آپ کے لیے پڑھنے کے لیے کیا ہے. بلکہ پہلے صدقے کی بات کر لیتے ہیں. صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، رد بلا ہے، موت تک کو ٹال سکتا ہے. اس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، کیونکہ صدقہ جو بھی آپ دیتے ہیں ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اپنی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ رد نہیں ہوتا. رد بلا ضرور ہے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے پاک پروردگار، اور آپ کے معاملات کو ٹھیک کرتا ہے. آپ نے جو صدقہ آپ دے سکتے ہیں، پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے قریب ترین جو مستحقین ہیں وہ کون سے ہیں. آپ کے بہن بھائی ہیں، عزیز اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں، یا پھر اس سے باہر کی رینج ہے تو وہاں پہ آپ نکل رہے ہیں. اور جو توفیق اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کے حساب سے اگر آپ دینا چاہتے ہیں، گندم وہ دیں، کالا گڑ دیں، مسور کی دال ہے، بڑا گوشت ہے، سرخ کپڑا ہے، سرسوں کا تیل ہے، زندہ جانور ہے. جو اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی ہے، توفیق کے حساب سے جو ہے وہ آپ صدقہ دیں. اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت، ہمارا پیارا رب جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ مقدار کو نہیں دیکھتا. مگر دیں دل کے ساتھ، اور جس کو بھی دیں اس کو بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر صدقہ جو ہے وہ لگتا نہیں. اس کا مطلب وہ دھوکے میں رکھ کے آپ نے نہیں دینا. اور پھر جب بھی دیں عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے اگلے بندے کی. پڑھنے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو عبادات کا میں بات کرتا ہوں. جس مذہب سے، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، اپنے رب، اپنے کریٹر کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ جو ہے وہ اسٹرانگ رکھیں. اور اپنی جو نمازیں ہیں ان کو دیکھیں، ان کا خیال کریں، حفاظت کریں. اور جو ذکر اذکار ہیں جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کریں. کوشش کریں کہ بہت زیادہ لوڈ جو ہے وہ ذکر اذکار کا اپنے اوپر نہ ڈالیں، ہلکے پھلکے رہیں. ہاں، اجر اور ثواب کی نیت سے جتنی عبادت اس کی کر لیں وہ بہتر ہے. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے پہلے، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آخر میں. درمیان میں آپ نے 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں یا سلاموں کی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ سلامتی عطا فرمائے خیر والی. یا سلاموں کی 3 تسبیحیں پڑھ لیں، یا رات کے وقت ایک وقت مقرر کر لیں، سونے سے پہلے کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں. 15 یا 20 منٹ آنکھیں بند کریں، اللہ کی طرف دھیان لگائیں، اور یا سلاموں جو ہے اس کو کھلا پڑھیں. اور جو اس کی مالک کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کو سمیٹ لیں. جی ویورز، اب ہم بات کریں